پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، حکمران خاندان کے صاحبزادے حسین نواز صاحب نے سپریم کورٹ کو ایک خط لکھا اور جے آئی ٹی پہ اعتراضات کیے۔ اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے پیر کے دن اسپیشل امپلیمنٹیشن بینچ نے ان اعتراضات کو سننے کے لیے تاریخ مقرر کی ہے۔ اب اس میں سوال یہ کہ حسین نواز وہاں پہ خود پیش ہوتے ہیں یا نہیں پیش ہوتے، اور بتائیں کہ کیا اعتراضات ہیں یا وکیل کے ذریعے پیش ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جے آئی ٹی کی طرف سے جو پیش رفت ہو رہی ہے اس میں وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف صاحب کے لیے سوال نامہ تقریباً تیار ہو گیا ہے، اور اب فیصلہ یہ ہونا ہے کہ نوٹس کس دن بھیجا جائے کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوں۔ اس حوالے سے بھی مشاورت جے آئی ٹی میں ہوئی ہے، اور اس حوالے سے جو اگلی ڈیولپمنٹس ہیں وہ انتہائی انٹریسٹنگ ہوں گی۔ سوال ناظرین یہاں پہ یہ بھی بنتا ہے کہ جو اعتراضات حسین نواز صاحب نے جے آئی ٹی ممبران پہ اٹھائے ان کی ایفیلیشن کی وجہ سے، تو جو اپوزیشن جماعتیں کہتی رہی کہ جی ملک کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب چیف ایگزیکٹو ہے، پروموشن ٹرانسفرز اور آگے جو باقی سارے معاملات ہوتے ہیں ان تمام افسران کے، وہ وزیر اعظم نہیں دیکھنے ہیں، تو ان کا جو یہ اعتراض تھا کہ جی وزیر اعظم مستعفی ہو جائیں، حسین نواز نے جے آئی ٹی پہ اعتراض لگا کے کہ اپوزیشن کے اس ڈیمانڈ کو، اس آبجیکشن کو مزید اسٹرینتھن کیا ہے۔ ساتھ ساتھ جو معزز جج صاحبان سپریم کورٹ کے جنہوں نے خود ان ممبران کو سلیکٹ کیا تھا، چوز کیا تھا، تمام لسٹیں منگوائی گئی تھیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے، سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان سے، اور جب یہ سلیکشن ہوئی تھی تو کہا گیا تھا معزز جج صاحبان کی طرف سے کہ ہم نے ہیرے جیسے لوگ سلیکٹ کیے ہیں اور ہیرے جیسے لوگ ہمیں چاہیے، تو اس ہیرے میں حسین نواز کو نقص کیوں نظر آ رہا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ ساتھ ساتھ ناظرین اکنامک سروے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب پیش کرنے جا رہے ہیں، ملک کے معاشی حالات کیا ہیں، حکومت نے اس حوالے سے کیا کیا ہے، 5واں بجٹ حکومت پیش کرنے جا رہی ہے، ملک میں غربت کے کیا حالات ہیں، بے روزگاری کے کیا حالات ہیں، کیا بے روزگاری کم ہوئی، کیا بے روزگاری بڑھی، غربت ملک میں کم ہوئی نہیں ہوئی، گردشی قرضے کہاں پہ کھڑے ہیں۔ جب پہلا بجٹ اسحاق ڈار صاحب پیش کر رہے تھے تو انہوں نے گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام شامل کرنے کی ایک کوشش کی تھی کہ ایک ہی دن میں 480 ارب روپے ریلیز کر دیے تھے، اور اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ جناب یہ ایک دفعہ ہم نے پیمنٹ کر دی ہے، اس کے بعد دوبارہ یہ قرضے نہیں بڑھیں گے، لیکن اب جو اعداد و شمار سامنے آ رہے ہیں دوبارہ گردشی قرضے 400 ارب پہ پہنچ چکے ہیں، اور جو لوڈ شیڈنگ کے حالات ہیں اس سے پورا ملک تقریباً پریشان ہے۔ میں اپنے پینلز کا ناظرین آپ سے تعارف کروا دوں، اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ساتھ موجود ہیں انور بیگ صاحب، سینئر رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے، سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے ممبر ہیں، ان کے ساتھ تشریف فرمائے شازیہ مری صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی کی ممبر نیشنل اسمبلی ہیں، اور کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں فیصل وارڈر صاحب، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے۔ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ۔ ناظرین، طلال چودھری صاحب نے ایک بات کی پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کہ وہاں پہ لوگ جو ہیں کچھ ٹکوں میں بکتے ہیں، کس طرح کی بات کی، آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ ایک 2 ٹکے کے لوگ اتنے مہنگے نہیں ہیں کہ انہیں اربوں لاکھوں دیے جائیں، یہ تو بکتے پھرتے ہیں مختلف سڑکوں پر، ان کو تو دل ہے کہ کوئی خرید لے، لیکن کھوٹے سکوں کو نہ کسی نے خریدا ہے اور نہ ہم خریدیں گے۔ جی ناظرین، آپ نے سنا، لیکن اسی طرح کے الزامات پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے حکمران جماعت پہ بھی لگتے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان فواد چودھری صاحب نے گورنر پنجاب پہ کیا الزام لگایا خرید و فروخت کا، آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلے وکیلوں میں گورنر پنجاب رفیق رجوانہ کے ذریعے لابی کی گئی، رفیق رجوانہ صاحب نے وکیلوں میں عہدے اور مراد ریوڑیوں کی طرح بانٹی، اور وکیلوں میں ایک اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کی گئی جو سپریم کورٹ بار نے اور ہائی کورٹ بار نے ناکام بنا دیا۔ نہ صرف یہ ناظرین، فواد چودھری صاحب نے ایک اور بات کا ذکر کیا کہ میڈیا پہ بھی کروڑوں نہیں ارباں روپے نون لیگ نے خرچ کیے، کیا کہا، آئیے سنتے ہیں۔ میڈیا میں کروڑوں کے نہیں ارباں روپے کے اشتہارات دیے گئے، میڈیا کو خریدنے کی کوشش کی گئی، میڈیا کے کچھ مالکان کو خریدنے کی کوشش کی گئی، اور اب تمام فرنٹس کے اوپر شکست کھانے کے بعد حکومت چودھری نثار صاحب جیسے وزراء کے ذریعے میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر قدغنے لگا رہی ہے۔ نہ صرف یہ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف جو ایک الزام پاکستان پیپلز پارٹی لگاتی تھی، وہی الزام آج پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان نے بھی لگایا، اسامہ بن لادن سے پیسے لینے کا، آئی ایس آئی سے پیسے لینے کا، کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ نون لیگ نے اسامہ بن لادن سے پیسے لیے،
ISI سے پیسے لیے اور وہ ریکارڈ کے اوپر موجود ہے. ISI سے پیسے لینا, اسامہ بن لادن سے پیسے لینا حلال ہے, اوورسیز پاکستانی سے پیسے لینا حرام ہے نون لیگ کے نزدیک. جی ناظرین, آپ نے سنا سینیٹر انور بیگ صاحب, یہ وہ خرید و فروخت کا ماحول ہے جس کے حوالے سے طلال چودھری بھی بات کر رہے ہیں, پاکستان تحریک انصاف بھی. جو ISI کیس کا ذکر کیا فواد چودھری نے, اس پہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان کی باقاعدہ ججمنٹ آئی تھی, FIA کو تحقیقات کا کہا گیا تھا, اس کا کیا بنا؟ مجھے ارشد اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے, بٹ واٹ آئی فیل از کہ جو بھی ایلیگیشنز ہیں اور اگر سپریم کورٹ کے اندر ہیں, آئی تھنک دا سپریم کورٹ شوڈ ڈسپوز دیم آف, یا ڈکلیئر انوسنٹ اور گلٹی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا اس طریقے کی ڈیلیز ہوتی ہیں سپریم کورٹ کے اندر کیسز, تو اس میں پھر شک و شبہ جنم دیتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو جتنے اس طریقے کے پولیٹیکل کیسز ہیں اس کی کنکلوژن ہونی چاہیے. تو اس سے FIA وہ والا کیس چھوڑ کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے پیچھے پڑ گئی, یہ والا کیس بھی FIA کو اسائن ہوا تھا سپریم کورٹ کی طرف سے. دیکھیں جو بھی کیس ہے, میں یہ سمجھتا ہوں جہاں پہ بھی ہیں وہ فوراً ڈسپوزل اس کا ہونا چاہیے. وزیر اعظم جب تک بیٹھیں تب تک FIA آپ کے خیال میں ڈسپوز آف کر سکتی ہے؟ وائی ناٹ. شازیہ مئی صاحبہ, اسامہ بن لادن سے پیسے لیے ISI سے پیسے لینے پہ تو اصغر خان کیس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا, FIA کو چیزیں گئیں, اس کیس کا کیا بنا ابھی تک؟ شکریہ ارشد صاحب, میں سمجھتی ہوں کہ آپ کی تمام نکات بہت اہم ہیں اور یہ سوال تو سب سے زیادہ اہم ہے. وہ لوگ, میں سن رہی تھی طلال چودھری صاحب کو, روز ہی سنتی ہوں, دن میں 3 مرتبہ وہ بات کرتے ہیں, ان کا تو کیا کہنا, اور ان کا لہجہ اور ان کی جو زبان ہے, مجھے بعض اوقات تو افسوس اس لیے ہوتا ہے کہ ان کا تعلق بھی پارلیمنٹ سے. لیکن جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں ISI سے پیسے لے کر IJI کے پلیٹ فارم کو کس طریقے سے اس ملک میں سیاست بدنام کرنے, سیاست کو بدنام کیا گیا نا بتدریج, یہ جو تمام جو کام ہوئے, میں سمجھتی ہوں کہ یہ لوگ آج بھی نہیں سدھرے, یہ لوگ آج بھی نہیں سدھرے. میں صرف یہی کہوں گی, میں انور بیگ صاحب کی عزت کرتی ہوں, ان کی اپنی شخصیت کا احترام ہے مجھے, لیکن یہ جماعت نہیں سدھری, ان کے لیڈران نہیں سدھرے, یہ آج تک نہیں سمجھے کہ ان کی جو بلنڈرز ہیں جس سے ملک کو اتنا نقصان ہوا ہے, ان کو یہ موقع ملا تھا کہ وہ کچھ بھرائی کر سکے, کچھ ازالہ کر سکے اس تمام نقصان کا. جو ضیاء الحق کا دور لے لے, IJI کا دور لے لے, اور جو سب کچھ انہوں نے پیناما میں کیا, شاید ان کو یہ اپرچونٹی تھی کہ وہ اپرچونٹی استعمال کر کے اپنے پچھلے گناہ دھو لیں, لیکن ایسا نہیں ہوا. اب جو سوشل میڈیا کے اوپر آپ نے جو بات کی ہے, جس طریقے سے یہاں آزادی اظہار رائے کا گلا گھونٹا جا رہا ہے, جو کام FIA کو کرنے ہیں وہ کام تو پتہ نہیں کون سے بیک برنر پر چلے گئے ہیں, اور جس طریقے سے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے صرف اس لیے کہ حکومت کے ساتھ وہ اختلاف رکھتے ہیں, ان کے کارناموں کو وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں. ارشد شریف صاحب, آپ کھل کر بولنے والے لوگوں میں سے ہیں. اگر اس ملک سے یہ اختیار بھی اس کے باشندوں سے لے لیا جائے کہ وہ رائے کا اظہار کر سکتے ہیں, تو اپنے ساتھ ہونے والی کسی زیادتی کا وہ ذکر نہیں کر سکیں گے. اٹس اے ہیوج پرابلم. آج زرداری صاحب نے اسے بڑے سخت الفاظ میں کنڈیم کیا ہے, کچھ دیر میں یہ بیان بھی ان کا سامنے آ جائے گا کہ یہ اسٹیٹ اور نان اسٹیٹ ایکٹرز دونوں کے فائدے کے لیے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, اور یہ چیزیں جو ہے یہ ریورس ہونی چاہیے. یہ چیزیں نہیں ہو سکتی پاکستان میں. یو کین ناٹ ٹیک دس کنٹری انٹو ڈارکنیس جہاں آپ لوگوں سے حق بھی چھین لیں ان کے احتجاج کا اور ان کی بات کرنے کا. فیصل وارڈ صاحب, ISI سے پیسے لینے کا الزام جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جا کے ثابت بھی ہوا اور مزید تحقیقات کے لیے FIA کو دیا گیا, جس میں کہ نواز شریف صاحب, ان پہ بھی الزام تھا, ان سے تفتیش کرنے کا کہا گیا, دیگر افراد سے. اس کیس کا کیا بنا کہ FIA نے وہ کیس ختم کر دیا جو اب سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے پیچھے چودھری نثار کی ڈائریکشن پہ چل پڑے؟ شکریہ ارشد صاحب. دیکھیں ارشد صاحب, آپ کافی مہینوں سے, سالوں سے ضمیر جگانے کی کوشش کر رہے ہیں اور لوگوں کو اصلیت دکھا رہے ہیں, چاہے وہ ثبوتوں کے طور پہ, چاہے ایکسپلین کرنے کے طور پہ, چاہے پوائنٹ آؤٹ کرنے کے طور پہ. لیکن اثر اس ملک میں اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ سارا کا سارا نظام میاں نواز شریف صاحب خرید چکے ہیں, اور جن کی آمریت سے پیدائش ہوئی اور جن کی سیاست کی, اسی آمریت کے ساتھ جو دشمنی, جو سانپ کا کام اور جو ان کی ریڈیکیول ان کو کیا جا رہا ہے, وہ پوری دنیا کے سامنے ہے.
آپ نے کل جو اپنے ٹیلی ویژن پہ چودھری نثار صاحب، خواجہ آصف صاحب، سعد رفیق صاحب، پرویز رشید صاحب، میاں نواز شریف صاحب اور دیگر جتنے لوگوں کی اگر آپ پرانے انٹرویوز نکالیں تو جو نفرت، جس کو نفرت کہتے ہیں، جو ان کو جندال سے ہونی چاہیے تھی یا مودی سے ہونی چاہیے تھی یا کلبھوشن یادو سے ہونی چاہیے تھی، وہ نفرت ان کے اندر پنپ رہی ہے اور انہوں نے ہمیشہ فوج کو بدنام کیا، ریڈیکیول کیا، امبیرس کیا. لیکن بدقسمتی سے اب وہ سوشل میڈیا پہ بھی اس لیے اٹیک کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کا ایک بڑا انفلوئنس ہے اور 90% سوشل میڈیا بڑا نیوٹرل رول پلے کرتی ہے. وہ کسی بھی آدمی کی یا کسی پارٹی کی سائیڈ نہیں لیتی ہے. ڈان لیگز کے اندر جو نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی نے کرنا تھا وہ تو اس پہ کامیاب ہو گئے. ہمیں ڈان لیگز کا نہ پتا تھا، نہ آپ کو پتا تھا، نہ قوم کو پتا تھا. ڈان لیگز کا کور کمانڈر نے نہیں کہا تھا، کور کمانڈرز نے کہا تھا کہ یہ نیشنل سیکیورٹی بریچ ہے اور اس کو ری انڈورس کیا آپ کے چودھری نثار صاحب نے کہ یہ قومی سالمیت کا مسئلہ ہے. اگر ان کو ہمیں بتانے والی ہماری فوج ہے جس کی قربانیوں کو ہم سراہتے ہیں، جس کی عزت کرتے ہیں، ڈرتا کوئی نہیں ہے کسی سے. آپ اور پاکستان کے اندر جو بھی انسان ہے یا پوری دنیا کے اندر نعوذ باللہ کوئی خدا نہیں ہے، کسی بھی کرسی پہ بیٹھا ہے، اس کے غلط کام پہ تنقید جائز ہے. ہمارا کانسٹیٹیوشن، ہمارا ملک اس کی اجازت دیتا ہے. ہاں، کسی کو بدنام کرنا، کسی پہ الزام لگانا، کسی پہ رشوت کی چیز لگانا غلط بھی ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں ڈان لیگز کے ایشو کے بعد یہ جو اٹیک لانچ ہوا ہے سوشل میڈیا پہ، یہ ایکچولی پیناما کے اندر جو لوگوں کی انفلوئنس ہے اور سوشل میڈیا جو پہلے پہنچ جاتا ہے. اور آپ نے آج دیکھ لیا کہ بادشاہ سلامت کے بیٹے جو کہ نان ریزیڈنٹ ہیں وہ انفلوئنس ہی پرائم منسٹر بھی کریں گے انفلوئنس. اسحاق ڈار صاحب تو اپنے چہیتے دوستوں کے تھرو تو انفلوئنس کریں گے ہی، لیکن ان کے ساتھ فیصل وارا صاحب آپ نے ڈان لیگ کا ذکر کیا، آپ نے ڈان لیگ کا ذکر کیا. عمران خان کے چیف آف سٹاف نعیم الحق صاحب نے بھی آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس کا کچھ ذکر کیا اور کیا کہا، آئیے سنتے ہیں. انہوں نے ڈان لیگز میں جب ان کا جو الزامات آئے ہیں وہ چھپا کے رکھے ہوئے ہیں. یہ ڈان لیگز میں مکمل طور پہ ملوث تھیں، بلکہ مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ نواز شریف خود ملوث تھے. ڈان لیگز کی ابتدا نواز شریف کی ایک خواہش سے ہوئی ہے. ان کی خواہش تھی کہ پاکستانی افواج کو کسی طریقے سے نیچا کیا جائے، اور یہ میں چیلنج کرتا ہوں سب کے سامنے، میڈیا کے سامنے، کہ ڈان لیگ کی رپورٹ شائع کی جائے. اگر میرے الزامات غلط ہیں تو میں سیاست سے ریٹائر ہو جاؤں گا. جی سینٹر میں بیگ صاحب آپ نے سنا اتنا بڑا انہوں نے چیلنج کر دیا کہ میں سیاست چھوڑ دوں گا اگر آپ یہ رپورٹ پبلش کر دیں، اور باقی انہوں نے جو چیزیں کی آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، جہاں تک ڈان لیگز کا تعلق ہے، اس پہ گورنمنٹ نے یہ کمٹ کیا تھا کہ ڈان لیگز کی جو رپورٹ ہے یہ پبلک کریں گے. انفارچونیٹلی نہیں ہوئی. یہ نہ ہونے کی وجہ سے اتنا شور شرابہ ہو رہا ہے جو اپوزیشن کر رہی ہے کہ جی اس میں یہ بھی انوالو تھے، وہ بھی انوالو تھے، فلانا انوالو تھا. I personally feel I would like to appeal to the Prime Minister, please for God's sake make it public. Thank you for saying this. So that یہ سب کے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ who is actually involved. They want the report to be public. اس میں انٹیریئر منسٹری نے بھی کہا، چودھری صاحب نے کہا، کئی دفعہ کہا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو چاہیے they should make اسی ہر رپورٹس، ہر کمیشن کی رپورٹس اگر انڈر دا کارپیٹ آپ ڈالیں گے تو پھر یہ سب باتیں ہوں گی. ہر آدمی پہ شک کرے گا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں وہ جو اسامہ کا کیس بھی ہے جو پہلے بات ہوئی ہے، آئی تھنک سپریم کورٹ، یہ سپریم کورٹ میں نا، سپریم کورٹ شوڈ ٹیک اٹ اپ اینڈ ڈسپوز اٹ آف. اور ڈان لیگز کا بھی مسئلہ آئی تھنک دا پرائم منسٹر شوڈ آرڈر کہ بھئی اس کو آپ ریلیز کریں، بیکاز وی آر کمیٹڈ ٹو دا پیپل. تو اگر اس طریقے سے ہم انڈر دا کارپیٹ ڈالیں گے پھر ظاہر ہے لوگ مسئلہ سیٹل ہو گیا نا. انٹیریئر منسٹری نے بھی کہا، ISPR نے کہا. ارشد، in my dictionary I am sorry to say there is no compromise on national security irrespective whoever is involved. اگر نیشنل سیکیورٹی کے معاملے سیٹل کرنے ہیں تو پھر پیک اپ کریں اس ملک کو، withdraw کریں یونائٹڈ نیشن اینڈ سے کہ جی وی آر اے پپایا ریپبلک. بنانا بھی نہیں. نیشنل سیکیورٹی کے اوپر ایون دی آرمی اور دی سیولین گورنمنٹ دیر از ایبسولوٹلی نو کوشچن ایٹ آل کہ اس پہ کمپرومائز ہونا چاہیے. whoever is to be blamed، اگر کوئی کسی پہ بلیم ہے وہ پبلک کریں. اب
مجھے نہیں پتا, I have not seen it, I am not privy to this report کہ جی اپنا پرویز رشید صاحب, طارق فاطمی صاحب اور ایک منسٹری آف انفارمیشن کے ایک آفیشل کو انہوں نے ہٹا دیا. I don't know. ہٹانا is not the answer. The answer is if at all anybody is involved, جو قانون کہتا ہے ملک کا اس کے تحت کریں کام. بٹ اس طریقے سے انڈر دا کارپٹ ڈالنا, پرسنلی اسپیکنگ آئی تھنک جس نے بھی ایڈوائز پرائم منسٹر کو یہ کیا ہے وہ غلط کیا ہے. They have not only embarrassed him. ایک اور کیس ہم نے ISI والا کیس دیکھا جو فنڈنگ کا تھا نواز شریف صاحب کو, وہ FIA میں پینڈنگ پر ہے. ڈان لیکس والا یہ بھی معاملہ سیٹل ہو گیا. ایک اور معاملہ تھا خواجہ سعد رفیق کا, وہ غالباً سٹے آرڈر پہ چل رہے تھے, اس کیس کا بھی کوئی کلوزر ہوا یا کہ 5 سال مکمل ہو جائیں گے اس کے بعد کچھ ہمیں امید رکھنی چاہیے؟ ارشد صاحب کیسز تو آپ کو ان کے حوالے سے بہت مل جائیں گے, لیکن یہ ایک تاریخ رہی ہے اس ملک کی کہ عدالتوں کی جانب سے بھی جو فیصلے آتے ہیں وہ انفارچونیٹلی باقیوں کے لیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جسٹس کتنا اویلیبل ہے, ان کو بہت زیادہ جسٹس مل جاتا ہے. کس طرح ملتا ہے جبکہ تمام شواہد آپ کے پروگرامز میں چیزیں چلتی ہیں اور ایز کلیئر ایز پاسبل, میرا خیال ہے جتنی کلیئرٹی سے آپ شو کر رہے ہیں تمام چیزوں کو ایک عرصے سے, اس سے زیادہ کیا کلیئر ہو سکتا ہے. میں اس کے علاوہ تو مجھے اٹس سو سمپل, اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں چاہیے کسی ادارے کو. اور آئی ایم گلیڈ کہ بیگ صاحب نے یہ بات کی ہے, ان کی ایسوسیشن ہے نون لیگ کے ساتھ, لیکن چلے ایک سچی بات انہوں نے کی ہے, وہ بات جو اپوزیشن اتنے عرصے سے کہہ رہی ہے کہ وہ رپورٹ جو آپ نے خود اعلان کیا تھا پچھلے برس اکتوبر کے مہینے میں کہ چند روز میں آپ لے آئیں گے, اور کسی نے اور نے نہیں, انٹیریئر منسٹر نے خود نے, جو کہتے ہیں میں اپنی بات کا بڑا پکا ہوں, بڑا کھرا ہوں, اور ان کے تضادات سے بھرے ہوئے بہت سارے بیانات اس حوالے سے آپ بھی دکھا چکے ہیں. اتنا بڑا معمہ ہو گیا وہ رپورٹ, اور اس کے نہ آنے کی وجہ سے بہت ساری چیزیں لوگ ازیوم کریں گے, کیوں نہیں کریں. اس کے بعد انفارمیشن منسٹر صاحبہ آ کے پیرا 18 کا حوالہ دے دیتی ہیں, وہ ریلیز ہو گیا ہے, آپ خوش ہو جائیں. کیوں خوش ہو جائیں؟ نیشنل سیکیورٹی آپ نے بتایا ہمیں, آپ نے ہمیں یہ پٹی پڑھا دی کہ جی یہ نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے, پوری ہر چیز اس ملک کی ہالٹ ہو گئی کیونکہ آپ کو نیشنل سیکیورٹی کے مسئلے سے کوئی بڑا مسئلہ نہیں نظر آیا, اور ہمیں بھی یہی مسئلہ نظر آیا. لیکن اس کے بعد ہر چیز جو ہے وہ ہوا میں اڑ گئی. دس از ناٹ دا وے ٹو رن دا کنٹری. دیکھیے گورنمنٹ جو ہوتی ہے اس کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے, اٹ از فار دا پیپل, آف دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل, ناٹ فار دا فیملیز. لیکن میں پھر سے آپ کے پروگرام میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ گورنمنٹ از آف دا فیملی, بائی دا فیملی اینڈ فار دا فیملی. گاڈ فادر کا ایک کوٹ ہے کہ نو ون گوز اگینسٹ دا فیملی, جب خاندان کے بات ہے تو خاندان کے خلاف کوئی نہیں جاتا. فیملی اینڈ انفارچونیٹلی لیکن یہ تو گاڈ فادر کی لائن ہے, اس کا پاکستانی سیاست سے تعلق نہیں ہے. بہت گہرا تعلق ہے ارشد شریف صاحب, بہت بیگ صاحب ہیں اس پارٹی سے جن کے لیڈر کو گاڈ فادر وہ واحد ہوں گے جو گاڈ فادر کا مطلب سمجھ رہے ہوں گے جب ان کو اس لقب سے نوازا گیا. باقی تو مٹھائیاں تقسیم کر رہے تھے گاڈ فادر کے لقب پر, گاڈ فادر کو گاڈ فادر نہیں مانتے not the advisor to the PM جو بتا سکے کہ اس پر ہنسنا نہیں ہے, خوش نہیں ہونا ہے. So that's the point here. ان کے پاس انفارچونیٹلی اس پوزیشن میں بھی کوئی سینسیبل شخص ارد گرد نہیں ہے. میں فیصل وارڈ صاحب آپ سے بھی جان لوں, خواجہ سعد رفیق صاحب والا کیس ایک چل رہا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں دسمبر 2016 غالباً, اس کے بعد کوئی ہیئرنگز ہوئی اس کی, یا سٹے آرڈر پہ منسٹرشپ اپنی چلاتے رہیں گے؟ یہ ارشد صاحب اس ملک کے اندر سب کچھ سٹے آرڈر پہ چلتا ہے, اور اس ملک کے اندر ان کو ٹیکٹکس آتی ہیں. یہ اتنے دور اندیش ہیں نواز شریف اور ان کی فیملی کہ 20 سال بعد کس نے کس ادارے میں کس جگہ پہ آنا ہے, یہ اپنی بچوں جاننے والے رشتہ داروں کی شادیاں بھی کروا دیتے ہیں تاکہ پاور کو کرٹیل کر سکے. ان کی رشتہ داریاں انٹرنل ایکسٹرنل ہر جگہ پر ہے, یہاں تک کہ بیرون ملک بھی شادیاں کر لیتے ہیں اپنی پاور کو کرٹیل کرنے کے لیے. پرابلم ساری ہے ارشد صاحب کہ یہاں جب بھی کوئی سچ بولتا ہے جیسے کہ آپ نے بولا تو آپ کی بھی بیشنگ PM ہاؤس سے شروع ہو گئی, اور ہمارے جیسے جب بہت سچ بولیں گے تو ہمیں منشیات, شراب, ملک دشمنی, اسلحہ برآمد کسی بھی چیز میں ہو جائے گا. یہاں تک کہ ارشد صاحب میں مخالف ہوں پیپلز پارٹی کا, میں مخالف ہوں MQM کا, لیکن آج مجھے یہ بولنا پڑ رہا ہے کہ پنجاب میں دودھ کی نہریں بہت بہہ رہی ہیں. آج تک کوئی آدمی پنجاب میں نہ پکڑا گیا ہے نہ آپریشن ہوا ہے جن کی ویڈیوز آ گئی ہیں, جن کے ساؤنڈ بائٹس آ گئے, اربوں روپے کی کرپشن ہو گئی ہے, ملک دشمنی, فوج دشمنی, قتل و غارت, کچھ بھی پنجاب میں نہیں ہونا نہ ہوگا آگے. پیپلز پارٹی کے زرداری صاحب نے ایک بیان دے دیا
ایک ادارے کے خلاف ان کے ایک پورے خاندان دوست سب تباہ ہو گئے, ان کو سیاست کا حق بھی ختم ہو گیا. ان کے اندر فاروق ستار, ڈاکٹر عاصم, عامر خان, جتنے ہیں سب بغیر کسی ثبوت کے جیلوں میں جاتے ہیں, 2-2 سال جیلوں میں بیٹھے رہتے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ جناب حضرت باف جو ہے بادشاہ سلامہ, ان کے بیٹے ان کو ایئر کنڈیشن, ان کو مشرف اور عمران خان کی سوچ رکھنے والے. بھائی آپ کی تو پارٹی کے اندر آدھے زیادہ لوگ مشرف کے اندر ہیں. آپ یہ کون سے ملزم کو بلا رہے ہیں جس کی مرضی سے آپ لوگوں کو رکھیں گے, جس کی مرضی سے ایئر کنڈیشن کمرے ہوں گے؟ آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نہیں ریپرزینٹ کریں گے. آپ سعودی عربیہ میں جاتے ہیں, آپ کو سپیچ کا موقع نہیں ملتا, 2.5 گھنٹے آپ جہازوں میں ریہرسل کرتے ہیں. آپ ایجپٹ جیسے ملک کو بھی اجازت نہیں سپیچ دینے کی. آپ لوگ کہانیاں کر رہے ہیں, ملک کو ذلیل و خوار کر رہے ہیں, فوج کو بدنام کریں. فوج کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے ارشد سری صاحب. جو میں فیصل واڈر صاحب, میں صرف ایک میں دوبارہ آتا ہوں اسی ایشو کی طرف دوبارہ ہوں. آپ اشارہ کریں انور بیگ صاحب, خواجہ سعد رفیق صاحب والے کیس کا کیا بنا؟ ارشد میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ شوڈ ڈسپوز آف دی کیسز. لیکن ایک کیس ابھی جو چل رہا ہے جے آئی ٹی کے حوالے سے, اس میں تاریخ لگی ہے, اور سپریم کورٹ کے حوالے سے کیونکہ چودھری نثار صاحب آج کل آڑ لے رہے ہیں 2 اداروں کی, افواج پاکستان کی, اور سپریم کورٹ کا کندھا استعمال کر کے ٹیک ڈاؤن کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ. تو نون لیگ سپریم کورٹ کے بارے میں, اعلیٰ عدلیہ کے بارے میں کیا کہتی رہی, اور جے آئی ٹی کے حوالے سے جو اعتراضات آ رہے ہیں کہ جناب کسی کی ایسوسیشن غالباً پاکستان مسلم لیگ کاف سے تھی یا وہ ٹکٹ لیا تھا. تو پاکستان مسلم لیگ کاف کے اور مشرف کے کون کون ساتھی اس وقت نواز شریف صاحب کے ساتھ ہیں, انکلوڈنگ زاہد حامد صاحب جو کہ بہت ساری لیگل ڈرافٹنگ کرتے ہیں, قانونی مشورے دیتے ہیں. اس پہ ناظرین بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. وزیر اعظم کے صاحبزادے نے جو جے آئی ٹی پہ اعتراضات اٹھائے ہیں, اس میں ایک اعتراض یہ کہ جی ایک صاحب ہے, ان کی شاید غالباً اہلیہ پاکستان مسلم لیگ کاف کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑنا چاہتی تھی. ایک اور صاحب ہیں جن کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ شاید وہ جنرل پرویز مشرف کے کافی قریب رہے. یہ الزامات اس قسم کے الزامات انہوں نے لگانے کی کوشش کی, اور اس کی سماعت پیر والے دن ہوگی. ناظرین اس وقت ہم اگر دیکھیں کہ نواز شریف صاحب کے جو صف اول کے مجاہد ہیں, ان میں سے جنرل پرویز مشرف کے ساتھ کون کون تھے, تو ہمارے پروڈیوسر آپ کو یہ تصاویر دکھا رہے ہیں. دانیال عزیز صاحب آپ کو نظر آ رہا ہے, شوکت عزیز صاحب کے ساتھ سر جھکائے چلتے آ رہے ہیں. طارق عظیم صاحب نظر آ رہے ہیں, کابینہ کے ممبر تھے. امیر مقام صاحب سابق صدر جنرل کے مشرف کے ساتھ وردی میں بیٹھ کے کتنی کلوز مشاورت دے رہے ہیں. زاہد حامد صاحب, اور یہ ایک لمبی فہرست ہے ان لوگوں کی جو کہ آج کل صف اول کے مجاہد ہیں پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کے ساتھ, اور اس وقت جنرل پرویز مشرف کے ساتھ ہوتے تھے. اویس لغاری, طارق عظیم صاحب آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں. تو جب انور بیگ صاحب یہ اعتراض اٹھتا ہے حسین نواز کی طرف سے, کتنا ویلڈ ہے یہ اعتراض؟ ارشد, آئی پرسنلی فیل کہ پرائم منسٹر صاحب کو لیگل ایڈوائس صحیح نہیں مل رہی. زاہد حامد صاحب جو مشرف کے لیگل ایڈوائزر تھے, نہیں یہ آپ جے آئی ٹی کی جو بات کر رہے ہیں, آئی تھنک somebody is totally misguiding him. and جتنے یہ سوالات آ رہے ہیں, یہ جے آئی ٹی پہ آبجیکشن آ رہے ہیں, آئی تھنک اٹس میننگ لیس. دا پوائنٹ از جے آئی ٹی بنی, سپریم کورٹ نے بنائی, اور اینڈ آئی ایم شیور سپریم کورٹ نے ہر آدمی کا سی وی دیکھا ہوگا, اس کا بیک گراؤنڈ چیک کیا ہوگا, and the honorable judges must have picked up the best among the lot. اب یہ objection ڈالنا ہے, کسی نے یہ ایڈوائز کی ہو کہ ڈیلے ٹیکٹکس کریں آپ, but I don't think so Supreme Court will buy it. اب Supreme Court کیا کہے گی کہ اچھا جی یہ 2 ہم نکالتے ہیں اور ہم اور کوئی بندے کو آپ بتا دیں کس کو ہم ڈالیں. نہیں, I don't think so. ایسا نہیں ہوگا. but I think یہ objection, مجھے یہ what I feel کہ it is all meaningless. It's just a delay tactic. بھئی جو کچھ دینا ہے آپ دیں and let's close the chapter. ختم کریں, اور اتنے اہم ملک کے معاملات. آج 1 سال سے the whole country is at a limbo. انٹرنیشنل کمیونٹی دیکھ رہی ہے, یہاں پہ ڈپلومیٹس طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں, طرح طرح کی رپورٹیں بھیج رہے ہیں اپنے کیپٹلز کو. I mean we've become a laughing stock on this. تو میں یہ کہتا ہوں خدا کے واسطے منی ٹریل پیش کریں اور چیزیں آگے. ایک سیکنڈ, he should get a good advice کہ اس کیس کو ریپ اپ کریں as soon as possible. میں نے پہلے بھی کہا تھا, آج پھر کہہ رہا ہوں, یہ جتنا ڈیلے ہوگا میڈیا میں صبح سے لے کے شام تک یہ گفتگو ہو رہی ہے, آپ لوگوں میں کیا امپریشن جا رہا ہے؟ 1 سال کے اندر آپ کے الیکشنز ہیں,
اور پھر لوگوں نے جس دن الیکشن ڈے پہ انہوں نے 1 منٹ میں آپ کا تیا پاچاں کر دینا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں آئی تھنک یہ ہماری پارٹی کے انٹرسٹ میں ہے کہ the Prime Minister should get on this job and get it done as soon as possible. یہ ڈیلے ٹیکٹکس کریں گے ہمارا اپنا نقصان ہے. گاڈ فادر سٹائل یا منی ٹریل پیش کر کے جو بھی کرنا ہے, مجھے نہیں پتا لیگل پوزیشن کیا ہے, وٹ ایور ہی ہیز ٹو ڈو, آئی ایم شیور ہی نوز وٹ ہی ہیز ٹو ڈو, کر کے کسے کو مکائیں. شازیہ مری صاحبہ, اپوزیشن جماعتیں یہ کہتی رہیں کہ جی وزیر اعظم جب تک چیف ایگزیکٹو بیٹھے ہیں تب تک JIT انڈیپینڈنٹلی کام نہیں کر سکے گی, کیونکہ ان کی پروموشنز, ٹرانسفرز اور باقی آگے کیریئر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے چیف ایگزیکٹو کی بہت ساری خوشنودی کے اوپر. حسین نواز صاحب جب یہ الزام اس طرح کے لگاتے ہیں اور سپریم کورٹ کو لکھتے ہیں تو کیا وہ اپوزیشن کے پوائنٹ کو اسٹرینتھن نہیں کرے کہ وزیر اعظم کو بھی اسٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے؟ دیکھیں, میرا خیال ہے کہ جو باتیں بیگ صاحب نے کی ہیں, میری تو یہ خواہش ہے کہ وزیر اعظم صاحب یہ باتیں سمجھ جائیں. پتہ نہیں ان کو سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی. اور آج جو اعتراضات اٹھائے گئے ہیں ان کے بیٹے کی جانب سے, اول تو وہ جو JIT جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں اس کے حوالے سے پیپلز پارٹی نے بڑا کلیئرلی کہہ دیا تھا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ فیصلہ بڑا کلیئر آ گیا ہے. بے شک فیصلے میں ڈیویژن ہے, لیکن فیصلے میں آپ کو کچھ لوگ مجرم کہہ رہے ہیں اور کچھ لوگ ملزم کہہ رہے ہیں. تو ان نٹ شیل دیکھا جائے تو آپ قصوروار ٹھہرائے گئے ہیں. جب آپ پر یہ سوالیہ نشان ہے تو آپ اس کرسی پر بیٹھ نہیں سکتے. تو یہ بڑا کلیئر تھا, پیپلز پارٹی کا یہ سٹینس تھا. لیکن اگر JIT آنریبل عدالت کی جانب سے بن ہی گئی تو اس پر ہمارے کنسرنز یقیناً یہ تھے کہ وزیر اعظم کے سبارڈینیٹس کس طریقے سے یہ شفاف انکوائری کریں گے. آپ تو شفافیت ڈان لیگز کی رپورٹ میں نہیں برت سکتے, تو آپ اس JIT میں کیسے ہونے دیں گے شفافیت کا پورا پروسیس. تو آج میرا خیال ہے جو آبجیکشنز, ایک تو بہت ہی عجیب قسم کے یہ آبجیکشنز ہے کہ کسی کا کیا ایسوسیشن ہے پولیٹیکلی, ماضی میں کیا رہا ہے, جبکہ آپ نے ایک فہرست دکھا دی ہے ان لوگوں کی جو آج ان کے سب سے بڑے ایڈوکیٹس ہیں اور ان کا تعلق جنرل مشرف سے تھا, اور جو جنرل مشرف سے ان کے مراسم اور روابط ہیں وہ سب جانتے ہیں, وہ ڈھکے چھپے نہیں ہیں. سو آئی تھنک کہ یس, ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ کہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ ان کے بیٹے نے شاید یہ نو کانفیڈنس اپنے والد صاحب پر ہی کر دیا ہے, اور اٹ گیوز ہم مور ریزن ٹو ریزائن. اور ججز, آنریبل ججز کو بھی یہ دیکھنا ضروری چاہیے کہ اس طرح کے آبجیکشنز ویلڈ ہیں کہ نہیں. مطلب کسی کے ساتھ پولیٹیکل ایسوسیشن objectionable, I fail to understand this, but if the honorable judges have admitted the objection, اور خود scrutinize کر کے انہوں نے اپوائنٹ کیے تھے, ان کی wisdom کو بھی چیلنج کرنے کی کوشش. I hope کہ وہ جب ڈیسائیڈ کریں تو وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ایسوسیٹڈ جنرل مشرف کے دور کے تمام لوگوں کی فہرست کو بھی سامنے رکھیں اور ان کو کوشچن کریں کہ پھر آپ کتنا جو کام کرتے ہیں اس میں شفافیت ہے جب یہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں. اس میں سے ایک صاحب جو اس وقت NRB کے چیئرپرسن لگے, دانیال عزیز صاحب, بہت انٹیلیجنٹ آدمی ہیں, بہت بہادر آدمی بھی ہیں, اور جو بات کہتے ہیں, آج بھی انہوں نے بات کی کہ جی فیکٹ سپیک لاؤڈر دین ورڈ, جو حقائق ہیں وہ زیادہ زور سے بات کرتے ہیں اور ان حقائق کو تسلیم کرنا چاہیے. کیا کہا دانیال عزیز نے, آئیے ذرا سنتے ہیں. کہ فیکٹ سپیک لاؤڈر دین ورڈز, جو حقائق ہیں وہ سب کو تسلیم کرنے پڑیں گے. یہ کیس پہلی دفعہ نہیں آ رہا ہے. جی ناظرین, یہ 21 فروری کا تھا, میں تھوڑی تصحیح کر دوں, 21 فروری 2017 کو دانیال عزیز صاحب نے یہ بات کی تھی. اور ابھی کیونکہ بجٹ کی تیاری ہو رہی ہے اور ملک کے وزیر خزانہ سمدی پرائم منسٹر صاحب کے بجٹ کی تیاری کر رہے ہیں, تو بجٹ کی تیاری ماضی میں کس طرح ہوتی رہی, دانیال عزیز صاحب جو کہ کہتے ہیں فیکٹ سپیک لاؤڈر دین ورڈز, وزیر اعظم کے سمدی کے بارے میں کیا کہتے تھے اس دور میں, آئیے ذرا سنتے ہیں. سب سے پہلے ان کی فنانس منسٹری کے بعد پاکستان کو 9 بلین کا جرمانہ پڑا. یہاں پر فورینزک اکاؤنٹنٹس آئے آڈیٹر جنرل کے دفتر میں, فنانس منسٹری میں, اور وہ تمام ٹیمز جو تھی انہوں نے اپنی جب رپورٹ کی, انہوں نے کہا کہ پاکستان نے غلط اکاؤنٹنگ کی ہے. یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے, غلط اکاؤنٹنگ کی ہے 9 بلین کی. آج یہ غربت زدہ لوگوں کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. اگر انہوں نے پرانے پول کھولنے ہیں
تو وہ تو ہمارے پاس بہت ہے. یہ ایک اسکیم حکومت تھی. آپ کو یہ فگرز کی بات کریں, یہ ہمیشہ نمبرز کے ان کا یہاں بیٹھ کے کہنا کہ میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں, جنہوں نے ابھی پرسوں فورن ایکسچینج کرنسی ریزرو ہمارے دھجیاں اڑا دی, کچھ کول لے کے پوری دنیا میں پھرتے رہے, جو 500 ملین ہمیں جا کے اس وقت کے صدر فاروق لغاری صاحب مانگ کے لے کے آئے چین سے اور UAE سے کہ یہ آپ نہیں خرچیں گے, آپ کے ریزرو میں رہ گئے, وہ انہوں نے خرچ دیے. ان کو پوچھیں فگرز آپ نے اگر پوچھنے تھے. یہ جو فتح پور سیکری بنائی ہے انہوں نے, یہ مغلیہ انہوں نے پرائم منسٹر ہاؤس بنایا تھا, یہ کتنے پیسے خرچے تھے انہوں نے, یہ فگر نہیں یاد ہے. اس سے کتنے بچوں کے اسکول بننے تھے یا کتنے اسپتال بننے تھے. ان سے یہ پوچھیں فگر ورک کہ جو انہوں نے یلو کیب اسکیم کیا تھا, ایک منٹ کے لیے جی, ایک منٹ کے لیے, جو میں آؤٹ نہ پلیز, جو یلو کیب اسکیم کیا تھا, آج اس وقت اس ملک میں کوئی آدمی ڈائیو گاڑی خریدنے کے لیے تیار ہے؟ وہ کیوں ہم نے خریدی؟ وہ کس کا پیسہ تھا؟ وہ بینکوں کا پیسہ تھا. وہ کیا اسکیم تھی؟ آج دیکھیں ان کیبز کی حال, وہ سارا جو نعرے مارتے رہے. ایکسکیوز می سر, آئی ایم سوری, دا فیکٹ اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. ایسے نہیں ہے کہ آپ فگر ورک پہ ہی کھیلتے جائیں, آئے اصل حقیقتوں کی باتیں کریں. ان سے پوچھیں کہ ان کے جو لیڈر ہیں ان کے گوشواروں میں کتنا ٹیکس جمع کیا, 400 روپے, 600 روپے, وہ فگر نہیں یاد ہے ان کو. جو رائیونڈ اسٹیٹ بنی ہوئی ہے وہ کس طرح سے چل رہی ہے اور کتنا وہاں پر عائش و آرام کے صورتحال ہے. صدر صاحب کی پریزیڈنسی کا ان کو فکر ہے, وہ کہاں سے پیسے ہیں؟ جی ناظرین, جون 2003 میں بھی دانیال عزیز صاحب کہے تھے کہ فیکٹ سپیک لاؤڈر دین ورڈ, اور 2017 فروری کو اگر ہمارے پروڈیوسر دوبارہ آپ کو سنا سکیں تو وہ اب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ فیکٹ سپیک لاؤڈر دین ورڈز. آئیے ایک دفعہ پھر سنتے ہیں کہ فیکٹ سپیک لاؤڈر دین ورڈز. جو حقائق ہیں وہ سب کو تسلیم کرنے پڑیں گے. یہ کیس پہلی دفعہ نہیں آ رہا ہے. جی ناظرین, 2003 میں بھی فیکٹ سپیک لاؤڈر دین ورڈز اور 2017 میں بھی فیکٹ سپیک لاؤڈر دین ورڈ. فیصل واڈر صاحب, کل اکنامک سروے آ رہے ہیں اور پرسوں بجٹ آ رہے ہیں, تو جو الزامات دانیال عزیز صاحب اس وقت کہے تھے فیکٹ سپیک لاؤڈر دین ورڈز, اور آج بھی وہی بات 2017 میں کریں, تو فگر فجنگ بھی اسی طرح چل رہی ہے. غربت ختم کرنے کے دعوے, امپلائمنٹ جنریشن کے حوالے سے, ان امپلائمنٹ فگرز, آپ سمجھتے ہیں کہ اقدامات کو یہ حکومت نے کیے ہیں اس حوالے سے؟ ارشد شریف صاحب بہت زبردست اقدامات کیے ہیں, اپنی جیبیں گرم کرنے کے لیے بہت بڑے بڑے منصوبے ہیں. قوم غریب سے غریب تر ہوتی جا رہی ہے اور حکمران میاں صاحب اور ان کا خاندان اور ان کے ہوائی جو ہیں وہ امیر سے امیر ہوتے چلے جا رہے ہیں. جتنے سوال آپ کرتے ہیں, اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ان کو سوالوں کے جواب دینے کا شوق نہیں ہے, کیونکہ آپ جیسے پڑھے لکھے اور کریڈیبل اینکرز ان کو پکڑ لیں گے تو وہ بائک آؤٹ کر دیتے ہیں. آپ نے جو سوالات آج تک اٹھائے, میں ایک اور چیز ارشد صاحب کو بتاؤں کہ جو ہم نے آپ کے شو پہ بھی بہت دفعہ ون ہائیڈ پارک پلیس کے ڈاکیومنٹس لایا تھا میں 650 کروڑ روپے کے, اب وہ سسٹم میں انہوں نے لنڈن میں لاک کر دیے ہیں. اور آپ ہی کے پروگرام میں کمٹمنٹ دے رہا ہوں کہ جو نیشنل بینک کے پریزیڈنٹ ہے ان کی انگلینڈ میں کیا کیا چیزیں ہیں وہ سارے ڈاکیومنٹس میں آپ کے اگلے کسی شو پہ لا کے دکھاؤں گا. اور جو انہوں نے نیا سیکنڈ خط جو دیا تھا سپریم کورٹ کے اندر, جس کو بزنس مین کہلایا وہ ان کا نوکر ہے, اس کے شواہد بھی آپ کے ہی پروگرام میں آ کے دوں گا, کیونکہ آپ ہی سب سے زیادہ آئینہ دکھا رہے ہیں. پرابلم ساری یہ ہے ارشد شریف صاحب کہ اس ملک کے اندر اکنامک ریفارمز کی بات آپ تب تک نہیں کر سکتے جب تک اکنامیکل کرپشن اور اکنامیکل کرائم کے جو گاڈ فادر ہیں, جن کو سپریم کورٹ نے لقب دیا گاڈ فادر کا, وہ خود نہیں ٹھیک ہوتے اور جیل نہیں جاتے. جو انور بیگ صاحب بات کر رہے ہیں یا شازیہ مری صاحبہ باتیں کر رہی ہیں, وہ ساری باتیں اس لیے جسٹیفائیڈ ہیں کیونکہ جب تک آپ کرپشن کے بادشاہ کو جیل میں کٹہرے میں نہیں لائیں گے. مجھے ارشد شریف صاحب آپ اپنے پروگرام کے توسط سے ایک چیز بتا دیں جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی, کیونکہ میں تو اسٹوڈنٹ ہوں پالیٹکس کا, کہ یہ کون سا قانون ہے پنجاب کے لیے الگ اور پورے پاکستان کے لیے الگ؟ بالکل ٹھیک ہے فیصل واڈ صاحب, آپ ایک وقفہ لیتا ہوں اور اسی سوال کا آپ کے جواب جو ہے کوشش کریں گے کہ پروگرام کے اگلے سیگمنٹ میں اس کا جواب حاصل کریں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سینیٹر انور بیگ صاحب, فائننس منسٹر اسحاق ڈار صاحب اکنامک سروے بھی دینے جا رہے ہیں کل, پھر بجٹ بھی دینے جا رہے ہیں. تو دانیال عزیز صاحب, کیونکہ وہ کہتے ہیں فیکٹ سپیک لاؤڈر دین ورڈ, 2003 میں بھی انہوں نے یہی بات کی, 2017 ساری چیزیں وہی ہیں ابھی بھی؟ فگر فجنگ کا جو انہوں نے حوالہ دیا, باقی ساری چیزیں دیکھیں. پہلے تو جو آپ نے 2003 کا جو کلپ چلایا تھا, مجھے تو افسوس ہوتا ہے کہ میں آئی ڈونٹ بلیم دانیال عزیز کہ وہ مشرف صاحب کے ساتھ تھے اور آج نون لیگ میں بیٹھے ہیں. یہ تو ہماری لیڈرشپ کا قصور ہے کہ ایسے لوگوں کو انہوں نے جو مشرف کے لائلسٹ تھے ان کو لیا. اور مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ دانیال عزیز ہوئے, طلال چودھری ہوئے, اویس لغاری ہوئے, خسرو بختیار ہوئے, ماروی میمن ہے, رضا ہراج ہیں, دے آر آل ینگ اپ کمنگ پولیٹیشنز. ہم سے تو بہت ینگ ہے یہ.
ان میں پوٹینشیل ہے، بٹ اس میں انفارچونیٹلی ہم ایک غلط طریقے سے ان کو استعمال کر رہے ہیں. I mean the way they are coming, یہ اپنے آپ کو خراب کر رہے ہیں rather than. دانیال عزیز اس وقت بھی صحیح کہہ رہے تھے، اب بھی صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں اب مجھے نہیں پتا دانیال کیا کہہ رہا تھا، بٹ معاشی حالات بہتر ہوئے پاکستان کے. کل کو اللہ نہ کرے کوئی ملٹری ٹیک اوور ہوتا ہے نا، یہ جتنے لوگ پہلے مشرف کے ساتھ جو آئے تھے they are going to jump back ملٹری again. ٹیک اوور تو نہیں ہونے نہیں، میں لگا. ایک بات کر رہا ہوں، اسی لیے میں نے 5 دفعہ اللہ نہ کرے میں نے کہا. What I'm trying to say is this, that I mean جس کا اس وقت کیا میں کہوں، مجھے تو شرم آتی ہے بولتے ہوئے. شازیہ مئی صاحبہ، دانیال عزیز صاحب کا اکنامک سروے آ رہا ہے، بجٹ آ رہا ہے، ان کی باتوں کو جو نے 2003 میں فیکٹ سپیک لاؤڈر دین ورڈز، اس کو صحیح تسلیم کیا جائے یا کچھ مختلف ہوگا؟ دیکھیں فیکٹس ڈو سپیک لاؤڈر دین ورڈز، اور میرا خیال ہے کہ دانیال عزیز صاحب کو یہ فیکٹ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کی عوام بے وقوف نہیں ہے. آپ نے اتنا کلیئرلی سنا دیا وہ کس طریقے سے اسحاق ڈار صاحب کی تعریفیں کر رہے تھے، اور جس طرح اسحاق ڈار صاحب دھجیاں بکھیر رہے ہیں قوم کی، یلو کیب ہوا، اپنی سلطنت کھڑی کر دی، ساری باتیں جو آج اپوزیشن کہہ رہی ہے نون لیگ کا شیوا ہے، ان کا طریقہ کار ہے، طریقہ واردات ہے، اور آج وہ دانیال عزیز ان کی ان تمام برائیوں کو، بلنڈرز کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. تو یس فیکٹ از کہ لوگ پاگل نہیں ہیں، وہ لوگوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں، ان کو خدا کا کوئی خوف کرنا چاہیے، گھر بیٹھنا چاہیے، ایٹ لیسٹ اس طرح کے جھوٹ جو صبح شام وہ بول رہے ہیں ان سے گریز کرنا چاہیے. آج ہی خبر جو آپ کو بھی پتا ہوگی، انٹیریئر منسٹری میں جو نائب قاصد جس طریقے سے اس نے اپنی جان دی اور اس کی خواہشیں تھی اس کے بیٹے کو نوکری میں، یہ غربت کی حالت ہے. اس خوف سے، اس ڈر سے اس باپ نے اپنی جان لی کہ میرے مرنے کے بعد ہی میرے بیٹے کو نوکری مل سکتی ہے. اور یہ حالات انتہائی آپ کی سنگین ہے. شازیہ مئی معیشت کی. صاحبہ، سینیٹر انور بیگ صاحب، فیصل وارڈ صاحب کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ. آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. ARY News Application. The latest news at your fingertips. At ARY, we feel it's essential to give you, our viewers, access to news wherever you are, whenever you want. Easy to use and a simple interface, giving you the best usability factor. Watch live streaming in HD quality. World news, making sure you're in touch with the world. And much more. Download our free app now and start watching your favorite programs at your convenience.